تو محترم سامعین، اب میں تقاریری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مخلص دوست اور اس بزم کے آخری مقرر جناب فضیلت الشیخ عبدالغفار صاحب سلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے موضوع کی وضاحت کریں، جن کا موضوع ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت۔ موصوف سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ جناب فضیلت الشیخ عبدالغفار صاحب سلفی حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جو اس میرج ہال میں موسم کے مد نظر رکھا گیا، بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک کا یہ پروگرام چلا۔ آپ نے 2 بڑی قیمتی تقریریں سماعت فرمائی۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے، اس کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ کہف کی آخری آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ کہف کی آخری آیت، سورہ کہف کو ہم سب
پڑھتے ہی الحمدللہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور بندے کے لیے بندے کو عطا کیا جاتا ہے. تو جمعہ کے دن تو ہم پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ. تو سورہ کہف کی 110 نمبر کی آیت ہے، آخری آیت. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ 2 کام کر لے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا کام وہ یہ کرے کہ وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. اللہ نے یہ نہیں کہا عمل کرے. اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے. اللہ نے یہ نہیں کہا زیادہ عمل کرے، نہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تمہیں اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، تمہیں اگر جنت میں جانا ہے تو تم نیک عمل کر کے میرے پاس آ جاؤ، ایسا عمل کر کے میرے پاس آ جاؤ جس عمل سے ہم راضی ہو جائیں. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تمہیں اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. نیک عمل کر کے آؤ اور شرک سے بچ کر کے آؤ. یہ 2 کام کر کے آؤ، ہم تمہیں کامیابی دیں گے، ہم تمہیں جنت دیں گے. یہ ایک آسان سا ترجمہ اور تشریح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے سورہ کہف کی آخری آیت. اس میں 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، اور یہ 2 سوال ایسے سوال ہیں کہ ہمارا پورا دین، ہماری پوری شریعت انہی دونوں سوالوں کے جواب کے اوپر قائم ہے. ان 2 سوالوں کو اگر ہم نے حل کر لیا تو سمجھو ہمارا مسئلہ حل ہو. پہلا سوال کیا ہے کہ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے. قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا کہ ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، اور عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی چاہیے. اور انہی دونوں سوالوں کا جواب ہمارے کلمہ شہادت کے اندر بھی موجود ہے. ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ہمارے کلمے کے اندر بھی انہی دونوں سوالوں کا جواب دیا. عبادت کس کی کرنی ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اور عبادت کس کے طریقے پر کرنی ہے؟ عبادت رسول کے طریقے پر کرنی ہے. اگر آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا نام توحید ہے، اور اس کا اپوزٹ شرک ہے. اگر آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کر دیا، کسی نبی کو کر دیا، کسی فرشتے کو کر دیا، کسی ولی کو کر دیا، کسی بزرگ کو کر دیا، جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے آپ نے کسی اور کے لیے کر دیا، دیٹ از کالڈ شرک. اسی کو شریعت نے شرک کہا. اور یہ جو شرک ہے بڑا خطرناک گناہ ہے. ابھی آپ نے مفتی صاحب کی تقریر سنی توبہ کیوں، استغفار کیوں. اگر بندہ دنیا سے کوئی گناہ کر کے گیا، اگر توبہ کر کے گیا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مان لو بندہ توبہ نہیں کر سکا، اس نے چوری کی، اس نے زنا کیا، اس نے قتل کیا، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ توبہ نہیں کر پائے. اور ایک انسان بڑا نیک ہے، بڑا غریبوں کی مدد کرتا ہے، بہت چیریٹی میں حصہ لیتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، مگر وہ مشرک ہو کر کے مارا. 2 لوگ ہیں ہمارے سامنے. ایک بہت نیک انسان تھا مگر مشرک تھا،
اور ایک انسان گنہگار تھا مگر توحید پر تھا، ایمان پر تھا. اب دونوں اللہ کے یہاں پہنچیں گے. اب یہ انسان جو بہت نیکی کے کام کرتا تھا، چیریٹی کے کام کرتا تھا، مگر توحید پر نہیں تھا، اس کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا، شرک کے اوپر مرا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک سے کمتر جتنے گناہ ہیں، شرک کے نیچے جتنے گناہ ہیں، ان سب کی تو اللہ کیا معافی ہو جائے گی، مگر شرک کی معافی اللہ کیا ہونے والی نہیں ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو انسان دنیا میں شرک کر کے جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے میرے بھائی. مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اگر انسان دنیا سے شرک کر کے گیا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. کوئی چانس ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کی مغفرت. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر شرک کے معاملے میں اللہ بہت سخت ہے. شرک کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے. ایک انسان اگر شرک کی حالت میں مر گیا، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے نبی، آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے اور ایمان والوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، وہ مشرک ان کا اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مشرک آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، پھر بھی آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کے چچا ابو طالب آخری ٹائم میں، بخاری کے الفاظ ہیں، اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان آپ نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، آپ نے بہت سپورٹ کیا ہے میرا، آپ کا آخری ٹائم ہے، آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. اے چچا جان، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے بحث کروں گا، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے یہاں آپ کو جنت میں داخل کرنے کی سفارش کروں گا. اب وہیں پر ابو جہل بھی بیٹھے. ابو جہل نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب. اے ابو طالب خبردار، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑنا. یہی پٹی کل بھی پڑھائی جاتی تھی، یہی پٹی آج بھی پڑھائی جاتی ہے. ارے تیرے سب باپ دادا غلط ہیں کیا؟ بنارس میں سے بولتے مطلب باپ دادا غلط تھے کیا؟ باپ دادا کا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ دماغوں میں بیٹھا. باپ دادا کے غلط رسم و رواج، ان کے ٹریڈیشنز، ان کی بدعات، ان کی خرافات سماج میں رائج ہے، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. ابو طالب کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی کلمہ پڑھنے کو بول رہے ہیں، اور ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ بخاری کے الفاظ ہے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، اور آخری جملہ جو ان کے منہ سے نکلا کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب. میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں. وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے، وہ توحید پر نہیں آ پائے، وہ ایمان نہیں لا پائے. جب اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام راستہ دکھا دینا ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی، آپ کے چچا ابو طالب کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی. یہ ہے اسلام. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی ماں دنیا سے جا چکی ہوگی،
جب ہم دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم جب اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنی ماں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے باپ کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ او لوگوں، میرے نبی بھی تو یتیم تھے، میرے نبی بھی 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو آپ نے کھویا تھا۔ آپ بھی اپنی ماں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اپنی ماں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے منع کر دیا، اے نبی آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ماں کی قبر پہ جانے کے بعد جب آپ کو اپنی ماں کا پیار یاد آتا ہے، اپنی ماں کی ممتا یاد آتی ہے، اور بچپن میں ماں کا بچھڑنا یاد آتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور آپ بھی رونے لگتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں، اور اسی موقع پر آپ فرماتے ہیں، او لوگوں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اتنا خطرناک۔ یہ شرک وہ خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم اٹھاؤ، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اسحاق کا ذکر کیا، یعقوب کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے یہ 18 پیغمبر، ہمارے یہ 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ تو نبیوں کے بارے میں کہا۔ اور سورہ زمر کے اندر اللہ نے نبیوں کے سردار سے کہا، نبیوں کے امام سے کہا، تاجدار مدینہ سے کہا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ کو بھی ہم یہ بات بتا رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کو بھی یہ پیغام بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے شرک کر دیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ مشرک کی کوئی عبادت اللہ کی قبول نہیں۔ دنیا میں اللہ کوئی بدلہ دے دے، کوئی پھل دے دے، الگ بات، آخرت میں اس کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ مکہ کے مشرکین اپنے آپ کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے، ہم تو خانے کعبہ کے معمار ہیں، ہم تو خانے کعبہ کو بنانے والے ہیں، ہم تو خانے کعبہ کی رکھوالی کرنے والے ہیں۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنے اس کام پر۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نازل کر دی، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اے مکہ کے مشرکو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کے ساتھ پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تم ناز کرتے ہو کہ ہم خانے کعبہ کو بنانے والے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، تم تو خود گواہی دیتے ہو کہ تم کافر ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، کان کھول کر کے سن لو، تمہاری تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وفی النار ہم خالدون، اور تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے قبول نہیں۔ اور آگے بڑھی، جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے اولاد مانگتے ہیں، روزی روٹی مانگتے ہیں، بگڑی بنانے کا سوال کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس نہیں مل رہا تھا اس لیے ہم نے دوسروں سے لے لیا، یا وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دے گا، فلاں کے ذریعے سے دے گا، فلاں کے واسطے سے دے گا۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ تم مجھے کسی کے ذریعے سے مانگو، مجھے کسی کے واسطے سے مانگو، اللہ نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اے میرے حبیب جب لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تو بہت قریب ہے، اجیب دعوت الدائی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، وہ کہیں سے بھی مجھ کو پکارے، وہ گھر سے پکارے، وہ مسجد سے پکارے، وہ رات کے سناٹے میں پکارے، وہ دن کے اجالے میں پکارے، اجیب دعوت الدائی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں ضرور اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تو وہ ہے میرے مصیبت زدہ پریشان حال، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی کافر بھی ہے، وہ بھی جب مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت میں پڑے ہوئے انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم کا 17واں پارہ کھولیے، ایک سورت ہے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ 17ویں پارے کا آغاز جس سورت سے ہوتا ہے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ میرے بھائیوں کبھی موقع ملے، میری ماں بہنوں کبھی موقع ملے تو سورہ انبیاء کا مطالعہ کر لینا، سورہ انبیاء کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا۔ اس میں اللہ نے الگ الگ نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اللہ نے کیوں بیان کیا، اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہمارے ان نبیوں نے اگر دعا کی ہے تو ہم سے کی ہے، اگر مانگا ہے تو ہم سے مانگا ہے، اگر ہاتھ پھیلایا ہے تو ہمارے آگے پھیلایا ہے۔ انہی نبیوں میں ایک نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، جن کو اللہ نے مچھلی والا نبی کہا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو جب مچھلی والے نبی نے ہم کو اندھیروں میں پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں میں انہوں نے ہم کو پکارا۔ دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، دنیا کے ٹاپ سے ٹاپ نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا، شاید وہاں جی پی ایس بھی کام نہ کرے، شاید وہاں موبائل کا نیٹ ورک بھی کام نہ کرے۔ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں اور رات کے اندھیرے میں یونس نے اللہ سے کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا آیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے یونس کو اس تکلیف سے نجات دے دی، اور آج بھی اگر کوئی مومن اس دعا کو پڑھ کے اپنی مصیبتوں میں اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی مصیبتوں کو ضرور دور کرے گا۔ یونس کی دعا اللہ نے سنی میں۔ ایک اور نبی ہے ایوب علیہ السلام، بیچارے بیمار پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کے جا چکے ہیں، بستر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہتے ہیں اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تکلیف میں مبتلا ہوں، اور اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو نے رحم نہ کیا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا، ہم نے ایوب کی بیماریوں کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، ہم نے حضرت ایوب کی اولاد بھی واپس کر دی، ان کی فیملی بھی واپس کر دی، اور پہلے سے ڈبل کر دیا۔ اللہ جب دیتا ہے میرے بھائی تو ڈبل دیتا ہے۔ اللہ نے ایوب کی بیماری کو بھی دور کیا، اللہ نے ان کی فیملی کو ڈبل کر دیا، ان کی جو فیملی چلی گئی تھی اللہ نے ان کی اتنا اور ان کو عطا کیا۔ اور آگے بڑھی اسی صورت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ،
اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ تو بہترین وارث ہے، اے اللہ تو مجھ کو ایک بیٹا عطا فرما دے، مجھ کو دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ واصلحنا له زوجا، ان کی بیوی کے اندر کچھ باتوں کی کمی تھی، ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ سے ہم مانگے میرے، اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ ہم نے اللہ کو بے بس بنا دیا۔ ابھی جمعہ کے دن میں بریلی گیا تھا، بریلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، باس بریلی بھی اس کو بولتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے خطبے کے بعد نوجوانوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ لے کر جاؤ۔ آپ یقین مانیے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی قبر ہے وہاں پہ، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کی درگاہ پہ، ان کی قبر پہ میں ساتھیوں کے ساتھ گیا اور قبر سے تقریباً 2 کلومیٹر پہلے سے پورے راستے پہ پھول بک رہے ہیں، چادریں بک رہی ہیں اور راستے پہ لکھا ہے راہ اعلیٰ حضرت۔ اور جب میں وہاں قبر پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ بڑے احترام کے ساتھ اندر جا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کے جیسے اللہ کے سامنے آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قبر کے سامنے بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی قبر کو چوم رہا ہے، کوئی وہاں رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اور پھر پلٹ کر کے بالکل یعنی قبر کی طرف پیڑ بھی نہیں کر رہے ہیں، بالکل اسی طرف چہرہ کر کے واپس پیچھے پیر واپس آ رہے ہیں تاکہ قبر کی بے حرمتی نہ۔ یہ حال صرف ایک شہر کا نہیں ہے، آج ہندوستان کے لاکھوں ایسے گاؤں قریے اور شہر ہوں گے جہاں میرے بھائیوں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صاحب حکومت بڑی ظالم ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں ظلم نہیں ہوگا؟ تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تم نے گلی گلی شرک کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں، عورتیں اور مرد اور بچے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ ناراض نہیں ہوگا میرے بھائی؟ اسلام توحید کا دین ہے، اسلام میں شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کا ماننے والا بچہ بچہ توحید پر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے بچے بچے کو توحید کا سبق دیا۔ عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، 8 یا 10 سال ان کی عمر ہے اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہے۔ 8 یا 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بچے تجھے جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اے میرے بچے اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، تو جو فائدہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے بس وہی فائدہ تجھ کو ملنے والا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تو جو نقصان تیری تقدیر میں لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی نقصان تجھے پہنچا نہیں سکتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ گھروں میں گنتیوں کو ہم نے توغرے میں سجا کے لگا دیا، دیکھا ہوگا آپ نے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے۔ یہ دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے اس پہ کیا لکھا ہے بھائی؟ اس پہ لکھا ہے 786/92 420 9211، یہ گنتیاں لکھی ہیں اس کے اندر۔ اب پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے صاحب یہ اللہ کے ناموں کی گنتیاں ہیں، یہ دعاؤں کی گنتیاں ہیں۔ اچھا صاحب نماز میں تو ہم ایسا نہیں کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786/92 اور 420 اور 9211، نماز میں تو بھائی دعا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں تو ہم گنتیاں نہیں پڑھتے۔ دکان پہ گنتی آپ نے لٹکا دی اس سے برکت سے۔ گلے میں تعویذ پہن لیا، بڑے بیمار تھے، بخار رہ رہا تھا، ڈاکٹروں کو دکھایا، رپورٹ سب نارمل آ رہی ہے۔ محلے میں ایک مولوی صاحب تھے بیچارے بڑے پہنچے ہوئے تھے، ان کے پاس پہنچے، انہوں نے تعویذ دے دیا، گلے میں تعویذ لگایا، ایک دم ٹھیک ہے۔ کبھی تعویذ کو کینچی سے کاٹ کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہے،
اللہ کی قسم 99% تعویذوں کے اندر شرکیہ باتیں لکھی رہتی ہیں. اس میں جبریل کو پکارا جاتا ہے, اس میں حامان اور قارون اور فرعون کو پکارا جاتا ہے, اس میں شیطان کو پکارا جاتا ہے. وہ تمام کے تمام تعویذ شرکیہ ہوتے ہیں, اس میں شیطان کو پکارا جاتا ہے. اور اگر بالفرض اس تعویذ کے اندر قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہو تو قرآن کو پڑھنے میں ثواب ہے, قرآن کو پڑھ کے دم کرنے سے شفا ملے گی, قرآن کو لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک. ہو رہا ہے صاحب. مولانا الطاف حسین حالی نے 100-125 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا, 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا. آج 2023 چل رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے مولانا حالی آج کی بات کر رہے ہیں. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. واہ صاحب, پتھر کے بت کے آگے سر جھکانے والا مشرک ہے, اور کسی قبر پہ اور مزار پہ اور پیڑ پہ جا کر کے سر جھکانے والا اور اس کو برکتی سمجھنے والا, وہ صاحب بہت بڑا توحید والا ہے, بڑا موحد ہے, بڑا مومن ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا. اسلام توحید کا دین ہے, اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. جو کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کسی غیر کے لیے نہیں کرتے. اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں, غیر اللہ کے نام کی قسم بھی نہیں کھاتے, یہ بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ حرام ہے, اور یہ بھی شرک میں شامل ہے. میرے بھائی, لوگ دھڑلے سے اپنی بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں, بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کی قسم کھا لیتے ہیں. نہیں کھانا چاہیے, غلط ہے, حرام. بنارس سے آپ کسی جمعرات کو ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائیے, اکبر پور جانے والی ساری ٹرینوں میں لوگ بھرے ہوئے. صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کچھوچھا شریف جا رہے ہیں. جیسے حج کر کے لوگ زمزم کا پانی لاتے ہیں, وہ مزار کا جو پانی ہوتا ہے نا اس کو برکتی سمجھ کے لوگ کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی نے تو 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سفر کرنے کو حرام قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ثلاثتو, 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ انہی 3 مسجدوں کا سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے. چوتھی مسجد کا سفر آپ ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتے ہیں, آپ قبروں اور مزاروں کا سفر کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے. میرے بھائیوں, یہ شرکیہ کام ہے, توبہ کر لو میرے بھائیوں, ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ شرک آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا, آپ کے حج کو کھا جائے گا, آپ کے عمروں کو کھا جائے گا, آپ کی تمام نیکیوں کو ملیا میٹ اور برباد. اور جانتے ہو, اللہ کے علاوہ ہم جن کو پکارتے ہیں, دنیا میں جن کو پکارا جاتا ہے, ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے مالک نہیں ہیں. قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے, ایک باریک سا بال ہوتا ہے, اس بال کو قطمیر کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. کھجور تو بڑی دور کی بات ہے, کھجور کی گٹلی تو بڑی دور کی بات ہے, اس کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے, تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ اس جھلی کے مالک بھی نہیں ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے, اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. آج اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگا جاتا ہے. تو ہمارے کلمے کا یہ پہلا پارٹ ہے, لا الہ الا اللہ. عبادت ہم کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی. اور کلمے کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو کلمے کا دوسرا پارٹ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری ہر عبادت نبی اکرم کے طریقے پر۔ جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے تو ہم نے آپ کو آئیڈیل بھی مانا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے نبی بہترین نمونہ ہے، تمہیں انہی کو آئیڈیل بنانا ہے، تمہیں انہی کو نمونہ بنانا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو، اور میرے نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اسلام، شریعت نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے، شریعت اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس کی 12 تاریخ آئی، آپ نے نبی کے نام پر جلوس نکالے، آپ نے بڑے بڑے کام کیے، آپ نے گھروں کو سجایا، آپ نے بازاروں کو سجایا، اور آپ نے نام دیا کہ صاحب ہم اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے بڑی محبت کر رہے ہیں۔ او لوگوں، اگر یہ واقعی میں بڑے ثواب کا کام ہے، اگر واقعی میں یہ نبی سے محبت کا ثبوت ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، کیا ابو بکر صدیق سے زیادہ ہم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ کیا عمر فاروق سے زیادہ؟ کیا عثمان غنی سے زیادہ؟ کیا علی مرتضیٰ سے زیادہ؟ کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ ہم نبی کے چاہنے والے بن گئے؟ جب انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو آج ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شریعت اپنی منمانی کا نام ہے، شریعت نبی کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور عید کا چاند آپ نے دیکھا، اور کل عید آپ کو منانی ہے، آپ کو چنتا ہو گئی، ارے یار کل تو عید کا تہوار منانا ہے، پہلے ہم اس کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے، اور ہر پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو اناج دینا ہے۔ جو اناج آپ کھاتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، آٹا دے سکتے ہیں، دال دے سکتے ہیں، جو بھی اناج آپ کھاتے ہیں، ہر پریوار کے ہر ممبر کی طرف سے 2.5 کلو دینا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، تقریروں میں علماء نے بیان بھی کیا ہو، مگر آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے عید کی نماز کے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا اس کا تو صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے پریوار میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگوں کا 2.5 کلو کے حساب سے 25 کلو آٹا، 25 کلو چاول، 25 کلو اناج ہوتا ہے۔ آپ نے مس کر دیا، رات کو آپ کو یاد نہیں آیا، صبح عید کی نماز تھی 7 بجے، نماز پڑھ کے آپ آئے، آپ نے بچے کو پیسہ دیا، جاؤ 25 کلو اناج ہمارے اوپر صدقہ فطر تھا لیکن ہم نہیں دے پائے، ایک کام کرو تم 50 کلو لے کے آؤ اور غریبوں کو بانٹ دو۔ آپ نے کوانٹٹی ڈبل کر دی، مگر آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے اس کو صدقہ فطر کو نماز کے پہلے ادا کرنے کا، یہ ہے اتباع، اس کا نام ہے نبی کی پیروی کا نام شریعت ہے، نبی کی پیروی کا نام دین۔ اب آ جائیے ہمارا دوسرا تہوار، عید الاضحیٰ کا تہوار آیا، آپ نے جانور خریدا موٹا تازہ، آپ نے جانور خریدا، اور جانور خریدنے کے بعد جب عید الاضحیٰ کا تہوار آیا، اس
عید الاضحیٰ کا دن آیا، آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ آپ کو بھوک زیادہ تیز لگی تھی، کلیجی کھانے کے لیے للچائے چلے جا رہے تھے آپ، 7 بجے نماز ہونے والی تھی، آپ نے 6 بجے جانور کو پٹک کے ذبح کر دیا۔ آپ نے بڑا موٹا تازہ بڑا مہنگا جانور آپ لائے، مگر کیا آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ من ذبح بعد الصلاۃ فقد اصاب سنت المسلمین، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کیا اس کو تو قربانی کا ثواب ملے گا، اور جس نے نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ 10 منٹ کا فرق رہے گا۔ 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ہے، آپ نے 6:50 میں قربانی کر لی، نماز کے پہلے صرف 10 منٹ کا تو معاملہ ہے۔ نہیں، شریعت 10 منٹ میں چینج ہو جاتی ہے، آپ نے نبی کے طریقے کو فالو نہیں کیا، اس لیے آپ کی وہ عبادت اللہ کے قبول نہیں۔ میرے بھائی، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دین آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین آپ کی لاجک کا نام نہیں ہے، جو آپ کو اچھا لگے وہ دین ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ حج کرنے گئے، ہمارے بہت سارے بھائی یہاں پہ حاجی بھی ہوں گے جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جلدی سے حج کی توفیق دے دے۔ میرے بھائیو، اس سال جو حج کر کے آئے وہ بتا رہے ہیں اب بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے حج کے ارکان ادا کرنا، سخت گرمی کا موسم اور مینا اور عرفات کے جو معاملات ہیں بڑے کٹھن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، 60 سال کے ہونے کا انتظار نہ کرو، 70 سال کے ہونے کا انتظار نہ کرو۔ میری پیاری ماں بہنوں، بیٹیوں کی شادی کے اوپر اور بیٹوں کی شادی کے اوپر اپنے حج کو نہ ٹالو۔ اگر آج اللہ نے نوازا ہے، اگر آج آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ آپ اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز نہیں دے پائیں گے، یہ بہانہ نہیں دے پائیں گے ہمارے بیٹے کی شادی باقی تھی، ہماری بیٹی کی شادی باقی تھی۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے، حج کی طاقت ہے تو بیٹے اور بیٹی کی شادی حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے، آپ کر لیجئے، گارنٹی نہیں ہے۔ میری والدہ محترمہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، کئی بار انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اور 2019 میں ہم لوگوں نے حج کا فارم بھرا اور والد والدہ دونوں کا فارم بھرا، لیکن اسی سال لاک ڈاؤن کا معاملہ آ گیا، اس سال حج کینسل ہو گیا اور اگلے سال بھی حج نہیں ہو سکا، اور 2020 میں ہماری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، خواہش اور حسرت لے کے دنیا سے چلی گئیں، کتنے ہمارے بھائی ہوں گے، کتنی ہماری مائیں ہوں گی جن کے دل میں حج بیت اللہ کی خواہش بھی ہوگی اور طاقت بھی ہے۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا انتظار مت کرو کہ آپ 70 سال کے اور 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کریں گے، اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ حج کرنے آپ جاتے ہیں۔ مکہ میں پہنچے آپ، مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کی چادر اتار دی، آرام سے ہوٹل میں رہتے ہیں، نماز کے ٹائم مکہ میں حرم میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حکم دیا گیا کہ اے حاجیو اب حج کا ٹائم آ گیا، اب چلو حج کا احرام باندھو، اپنے ہوٹلوں سے نکل کر کے مینا پہنچو۔ مینا پہنچو اور مینا میں جا کر کے ظہر کی، عصر کی اور ساری نمازیں وہاں جا کر کے پڑھو، اور 4 رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھو۔ یہاں مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے بھائی حج کرنے جاتے ہیں مینا میں پوری نماز پڑھتے نہیں، وہاں قصر کرنا یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا انسان بھی حج کرے گا وہ بھی مینا میں جا کے قصر کرے گا، کیونکہ نبی نے قصر کیا ہے، دین نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ اب ایک انسان سوچے یار میں تو حرم کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، میں یہ نماز کا ثواب چھوڑ کر کے مینا کیوں جاؤں؟ وہاں تو ابھی کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے، صرف رات میں سونا ہے اور دن میں نماز پڑھنا ہے، کوئی کام بھی 8 تاریخ کو نہیں ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، میں 8 تاریخ کو یہی ہوٹل میں آرام سے رہتا ہوں، میں 9 کو جاؤں گا۔ ارے بھائی صاحب، تیرا حج خطرے میں پڑ جائے گا، تیرا حج خطرے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین نبی کی پیروی کا نام ہے، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا جائے، مینا میں پہنچا جائے اور 8 سے لے کر کے 9 کی صبح تک مینا میں گزارا جائے، پھر 9 کو عرفات میں جانا ہے، عرفات میں جا کر کے بھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، وہاں ظہر اور عصر کی نماز آپ کو ایک ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اتنا لمبا ٹائم مغرب تک، سورج ڈوبنے تک عرفات میں آپ کو
دعائیں کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ پورے حج کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے، پورا حج کے ارکان آپ دیکھ لیجئے، پورا حج ہمیں یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں کہ دین محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے، دین نبی کے پیروی کا نام ہے، دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میں حج کرنا چاہتا ہوں، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ اچھا امام مالک کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے۔ اب جو لوگ مدینہ میں رہیں گے ان کو اگر وہاں سے احرام باندھ کے مکہ جانا ہے تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا تھا، تو آج بھی وہیں سے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں۔ میں 2017 میں جب گیا تو اتفاق سے مدینہ سے ہی مکہ جانا تھا، تو وہ جو جگہ تھی ذوالحلیفہ، اب اس کا نیا نام ابیار علی ہے اور وہاں پر ایک مسجد موجود ہے، وہیں پر تمام لوگ احرام باندھتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ آپ کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ اس انسان نے کہا امام صاحب میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، جیسے آج کل ہمارے نوجوان ہیں ان کو یوٹیوب پر کچھ نیا چاہیے صاحب۔ اب جو نیا بیان کرنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے صاحب تم اپنی عورت کو بغیر پردے کے بھی لے کر کے گھومو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پردہ ضروری نہیں ہے، عورت کا چہرہ چھپانا ضروری نہیں، ہم کو لگتا ہے یار یہ ہمارے من کی بات ہے۔ جو مولوی یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام میں میوزک حلال ہے، جو اسکالر یہ کہتا ہے آپ گانے بجانے کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں وہ اسکالر اچھا لگتا ہے اور ہم اس کے فین ہو جاتے ہیں، اس کو لائک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ تو کیوں ہمارے دل کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج 90% لوگ فتویٰ مفتی صاحب سے جانکاری کے لیے نہیں پوچھتے ہیں، فتویٰ اس لیے پوچھتے ہیں کہ میرے فیور کی بات مفتی صاحب کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اگر آپ کے فیور کی بات کر دی بہت اچھا، اگلے دن صبح گھسیا بازار میں مفتی نور اللہ صاحب نے دیکھو یہی بات کہہ دی جو میں کہہ رہا تھا، اور خدا نہ خواستہ اگر مفتی صاحب نے آپ کے فیور کی بات نہیں کہی تو اب آپ کسی اور مفتی کا انتظار کریں گے، کوئی اور مولانا صاحب آئیں، بنارس سے آپ کا جمعہ پڑھانے آتے رہتے ہیں، کوئی ایک مولوی بھی اگر آپ کی خواہش والی بات کہہ دے بس کام بن گیا بھائی آپ کا۔ تو بھائیو دین جو ہے نا یہ چوائس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ چوائس کر لیں وہ دین ہے، جو آپ کو پسند آ جائے وہ دین ہے۔ دین اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے میرے بھائیوں۔ امام مالک نے کہا احرام باندھنا ہے تو ذوالحلیفہ سے احرام۔ اس نے کہا امام صاحب میں اللہ کے نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا۔ کہا فتنہ کس بات کا امام صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ذوالحلیفہ سے احرام باندھوں اور میں کہہ رہا ہوں میں نبی کی قبر سے احرام باندھوں، میں کون سا غلط کام کرنے کی بات کر رہا ہوں؟ ارے میرے کلومیٹر تو اور بڑھ جائیں گے، میں تو اور لمبی مسافت سے احرام باندھ کے جاؤں گا، میرے میل تو کچھ اور بڑھ جائیں گے، میرے کلومیٹر تو کچھ اور بڑھ جائیں گے۔ امام مالک نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے بھائی اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ تو ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو کام اللہ کے نبی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، جو کام نبی کو نہیں سوجھا وہ تجھ کو سوجھ گیا، جو ثواب کا کام نبی نے نہیں کیا تو کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت اس کو پڑھ کے سنائی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے پہلے، فجر کی اذان کے بعد اور نماز کے پہلے 2 رکعت سے زیادہ نماز پڑھا، 2 رکعت پڑھ چکا پھر اور پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ چکا امام سعید بن مسیب نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا مت پڑھو، فجر کی فرض کے پہلے اللہ کے نبی نے صرف 2 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت سے زیادہ مت پڑھو۔ تو اس نے کہا یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اے امام سعید ابن مسیب کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا؟ کیا میں نماز پڑھ لوں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا؟ کہا نہیں، نماز پڑھنے پر تو سزا نہیں دے گا، سنت کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دے گا۔ تم جو نماز پڑھ رہے ہو نبی نے نہیں۔ میرے بھائی یہ سبق یاد کرو،
عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ یہ سبق یاد کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک دو مثالیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 12 بجنے والے ہیں۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کے اندر ان کی حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو ایک دعا سکھائی، مجھ کو ایک دعا سکھائی کہ جب میں بستر پہ جاؤں تو نبی نے کہا جب بستر پہ جاؤ تو وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ اور پھر یہ دعا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ بڑی اچھی دعا ہے، اس کو یاد بھی کر لیں ہم اور آپ۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے، گوگل پلے اسٹور میں جائیں، ایک ایپ آتا ہے حصن المسلم، نوٹ کر لیں اس کو، حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ، فورٹ آف مسلم، وہ ایک ایپ ہے، اس میں اردو میں بھی آپ کو ملے گا، انگلش میں بھی ملے گا، جس میں آپ کو آسانی ہو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں اللہ کے نبی کی سب آتھینٹک دعائیں، سب مستند دعائیں اکٹھا کر دی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یاد کریں۔ اللہ کے نبی حضرت برا ابن عازب سے کہتے ہیں کہ اے برا، جب بستر پہ جاؤ تو داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، وضو کر کے سو اور یہ دعا پڑھو، اور اس کے بعد کوئی بات چیت مت کرو، آخری دعا یہی پڑھ کے سو جاؤ۔ اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا، فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اے برا اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا انتقال توحید کی حالت میں ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا، تمہارا خاتمہ توحید پر اور ایمان کے اوپر ہوگا۔ اچھا، اب جب نبی نے یہ دعا سکھائی حضرت برا کو تو حضرت برا جلدی جلدی ریپیٹ کرنے لگے، کیونکہ وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ اس کو ریکارڈ کر لیا بعد میں سن لیں گے۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی باتوں کو ہمیں پہنچانے کے لیے کتنی محنت کیا ہوگا؟ یا 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، 1 گھنٹہ مفتی صاحب نے تقریر کی، صبح آپ سے پوچھا جائے مفتی صاحب نے کیا بیان کیا، عبدالغفار صاحب نے کیا بیان کیا، تو شاید آپ کو 2-4 باتیں بھی یاد نہ ہوں۔ صحابہ کے دور میں ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا، مگر انہوں نے نبی کی ہر بات کو کس طریقے سے یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ قربان جاؤں میرے بھائیوں، اتنی محنت اگر کوئی کر سکتا ہے تو نبی کے صحابہ ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا اپنے نبی کے دین کی حفاظت کرنے۔ حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں میں دعا کو ریپیٹ کرنے لگا، جلدی جلدی دہرانے لگا تاکہ میں یاد کروں۔ جب میں دعا کو دہرانے لگا، جب میں دعا کو ریپیٹ کرنے لگا تو پوری دعا میں نے صحیح پڑھی، بس ایک جگہ تھوڑی سی گڑبڑ کر دی۔ نبی نے کیا سکھایا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہاں نبی کی جگہ میرے منہ سے رسول کا لفظ نکل گیا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی دعا کے الفاظ سیم تھے، بس نبی کی جگہ رسول ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت برا کو ٹوکا اور کہا کہ نہیں اے برا، تم غلط پڑھ رہے ہو، جو میں نے سکھایا ہے وہی پڑھو، میں نے نبی سکھایا ہے تو نبی پڑھو، نبی کی جگہ رسول مت کرو۔ اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا، تب انہوں نے دوبارہ صحیح دعا پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایگزیکٹ نبی کی دعاؤں کو یاد کریں، اس میں اپنی من مرضی سے ہم کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتے، کچھ گھٹا نہیں سکتے، کچھ بڑھا نہیں سکتے۔ اب جیسے اذان کے بعد کی دعا ہے ہمارے یہاں، اس میں کچھ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، اب اس کے آگے ایک لفظ لوگ بڑھا دیتے ہیں والدرجۃ الرفیعۃ، یہ الفاظ ثابت نہیں اللہ کے نبی سے۔ تو دعاؤں میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے حج کے طریقے پر جو دعا کی کتابیں آتی ہیں، پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی یہ دعا ہے۔ اب جو بیچارہ حج کرنے گیا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، وہ پریشان ہے کہ صاحب کہیں مس نہ ہو جائے، کوئی دعا گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بھائی صاحب کوئی دعا نہیں ہے، آپ طواف کے دوران اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو دعا کرنا چاہے کریں، بس ایک چھوٹی سی دعا سکھائی گئی کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس ہمارے یہاں ہر چکر کی الگ دعا سکھا کر کے حاجیوں کو چکر میں ڈال دیا، کتنے حاجیوں کو تو چکر آ جاتا ہے۔ تو بھائیوں، دین نبی کی پیروی کا نام ہے، دین نبی کی اتباع کا نام ہے۔
اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، یہی واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں پہنچتے ہیں۔ کوفہ کی مسجد میں پہنچے، وہاں لوگ حلقہ بنا کر کے، گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے، بیچ میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور سب کے آگے کنکریاں رکھی تھیں، اور وہ کہتا تھا پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، تو کنکری اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے تھے۔ پھر وہ کہتا تھا پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، تو پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، کنکری اٹھا کے پڑھ رہے۔ یہ مسجد میں یہ کام ہو رہا تھا، لوگ کئی حلقہ بنا کے، گھیرا بنا کے یہ کام کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا، عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی تھے، لوگ ان کی بڑی عزت بھی کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بس ہم گنتی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گنتی کر کے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا جملہ استعمال کیا تھا عبداللہ بن مسعود نے؟ کہا او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں اپنی نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گناہوں کی گنتی کرو، نیکیوں کی گارنٹی میں لیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں برباد نہیں ہوگی۔ اے محمد کے امت کے لوگوں، تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے، ابھی تو تمہارے نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی تو تمہارے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو تمہارے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور ابھی سے تم نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہمارا مقصد برا نہیں ہے، ہم تو اچھے مقصد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سارے لوگوں کا مقصد اچھا ہوتا ہے مگر وہ اچھے کام کو نہیں کر پاتے ہیں۔ او لوگو، تم یہ جو کام کر رہے ہو، یا تو تم گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو، یا تم نبی کے طریقے سے بہتر کسی طریقے پر چل رہے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہمارا پیغام اس کے سوا کچھ اور نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی عداوت نہیں، ہم سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں، مگر ہاں رب کی توحید کے لیے اور مصطفیٰ کی سنت کے لیے ہم کل بھی لڑتے رہے ہیں اور آج بھی لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اس مشن پر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، رب کی توحید اور مصطفیٰ کی سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ یہ سبق اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے اور بدعات سے بچانا ہے۔ ہمارے گھر میں شرک نہ ہو، ہمارے گھر میں بدعت نہ ہو، ہماری بیٹی شرک نہ کرے، ہمارا نواسا شرک نہ کرے، ہمارا پوتا شرک نہ کرے۔ ہمیں شرک سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے۔ آئیے اللہ سے ہم دعا کریں، رب العالمین توحید و سنت پر جو باتیں بیان ہوئی ہیں، رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے مفتی صاحب نے بھی جو استغفار کے اوپر اور توبہ کے اوپر جو گفتگو کی ہے، اللہ اس پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے یقیناً بہت سارے ایسے گناہ کیے ہیں جو شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہ ہو، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ہمارے ان ظاہری اور باطنی، نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے وطن کا، ہمارے ملک کا جو لوگ ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں، ایسی تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کر دے۔ اللہ گھوسیا کی اس بستی کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اور دین و ایمان پر، توحید پر قائم رکھے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو ہمارے مسلک کے تعلق سے، ہماری دعوت کے تعلق سے، ہمارے منہج کے تعلق سے کسی بھی طریقے کی غلط فہمی کے شکار ہیں، اللہ ان کے دماغوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا کرے۔ رب العالمین انہیں توحید و سنت کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔